السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کے ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا خلاصہ۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا خلاصہ۔ آئیے ہم بلا کسی وقت کو ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس مثنوی کا قصہ قدم راؤ اور پدم راؤ کے کرداروں پر مشتمل ہے۔ پھر سے سن لیجئے، اس مثنوی کا قصہ قدم راؤ اور پدم راؤ کے کرداروں پر مشتمل ہے، یعنی شامل ہے۔ قدم راؤ ہیرا نگر کا راجہ ہے، یعنی وہ قدم راؤ جو ہے بادشاہ ہے، کہاں کا؟ ہیرا نگر کا۔ اور پدم راؤ اس کا وزیر ہے، اور جو ایک ناگن بھی ہے۔ کیا ہے؟ ناگن، ناگ ہے۔ قدم راؤ کی اعانت سے، یعنی اس کی مدد سے، اس کے سر پر پدم بھی موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ پدم بھی موجود ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ قدم راؤ دیکھتا ہے کہ ایک اعلیٰ ذات کی ناگنی ایک ادنا سی سانپ کوڑیال، سانپ کا نام کیا ہے؟ کوڑیال سی جونٹ یعنی میل کھا رہی ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قدم راؤ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی غصے میں ہو جاتا ہے، اور تلوار سے سانپ کو مار دیتا ہے، جس سے ناگنی کی بھی دم کٹ جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ناگنی کی بھی دم کٹ جاتی ہے، اور وہ پاس کی ایک جھاڑی میں چلی جاتی ہے۔ کہاں چلی جاتی ہے؟ پاس کی ایک جھاڑی میں چلی جاتی ہے۔ قدم راؤ وہاں سے پسمردہ ملول ہو کر، پسمردہ یعنی بے مروت، ملول ہو کر اپنے محل میں آتا ہے، اپنے آرام گاہ میں آتا ہے، اور چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو قدم راؤ ہے وہ ہیرا نگر کا راجہ ہے، اور پدم راؤ جو قدم راؤ ہے اس کا وزیر ہے، جو ایک ناگن ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ رانی جب قدم راؤ کی یہ حالت دیکھتی ہے تو وہ اس کے پاس جا کر اس کی اداسی کا سبب پوچھتی ہے، یعنی اس کی مایوسی کا سبب پوچھتی ہے۔ رانی کے بہت اصرار کے بعد، یعنی رانی پدم راؤ کے اس بہت اصرار کے بعد، بہت منانے کے بعد، وہ اس سے ناگنی اور کوڑیال کا چشم دید واقعہ سناتا ہے، یعنی جو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوتا ہے، جو نظروں سے گزرا ہوا ہوتا ہے، وہ واقعہ سناتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ عورت ذات کی وفاداری سے اس کا بھروسہ اٹھ گیا ہے، یعنی عورتوں پر اس کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ طوطا کش ہے، یعنی بے وفا ہے۔ طوطا کش مانے بے وفا ہوتا ہے۔ رانی قدم راؤ کو بہت سمجھاتی ہے، رانی جو قدم راؤ کو بہت سمجھاتی ہے کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ تو ہمیشہ اس کی وفادار داسی بن کر رہی ہے۔ کیا بن کر رہی ہے؟ داسی بن کر رہی ہے، لیکن رانی کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور وہ دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، یعنی اس کو دنیا سے اب کوئی مطلب نہیں ہے، اور جوگیوں اور سنیاسیوں کی صحبت اختیار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ لوگوں سے کسی باکمال جوگی کو ڈھونڈ کر لانے کا حکم دیتا ہے۔ لوگ اکرناتھ، کیا نام ہے؟ اکھرناتھ کے جوگی کو اس کے پاس لاتے ہیں۔ کس کو لاتے ہیں؟ اکھرناتھ جوگی کو پاس لاتے ہیں۔ اکھرناتھ اس کے سامنے اپنا کمال دکھاتا ہے۔ یہ جو اکھرناتھ جوگی ہے وہ راجہ کے سامنے اپنا کمال دکھاتا ہے، اور لوہے کو سونا بنا دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ لوہے کو سونا بنا دیتا ہے۔ قدم راؤ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اور اس سے یہ فن سکھانے کی فرمائش کرتا ہے، یعنی جس فن کی وجہ سے اکھرناتھ نے لوہے کو سونا بنا دیا ہے، اس فن کو
اب جو یہ کدم راؤ ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے، تو وہ یہ فن سکھانے کی فرمائش کرتا ہے۔ جوگی اکھر ناتھ کدم راؤ کو دھنوہر بید کیا دھنوہر بید دھنوہر بید اور امر بید سکھاتا ہے۔ یہ دونوں وید ہیں منتر کے، یہ اکھر ناتھ جو جوگی ہوتا ہے وہ کدم راؤ کو سکھاتا ہے، اور راجا سے ایک طوطا لانے کو کہتا ہے۔ راجا محل سے رانی کے پالے ہوئے طوطا کو پھل کھلاتے ہوئے جوگی کے پاس لاتا ہے۔ جوگی اکھر ناتھ اپنی روح کو کدم راؤ کے جسم میں اور کدم راؤ کی روح کو طوطے کے جسم میں، ٹھیک ہے، طوطے کے جسم میں منتقل کر دیتا ہے، اور خود جوگی اکھر ناتھ راجا بن کر حکومت کرنے لگتا ہے۔ یہ جو جوگی اکھر ناتھ ہے وہ اب کیا ہو جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، راجا بن جاتا ہے اور حکومت کرنے لگتا ہے۔ کدم راؤ طوطا بن کر کبھی ادھر ادھر مارا پھرتا ہے۔ ایک دن اڑتے اڑتے اسے اپنا محل نظر آتا ہے، جس محل میں، جس آرام گاہ میں وہ رہتا تھا، وہ محل اس کو کیا ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اور وہ محل میں پدم راؤ کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ راجا کدم راؤ ہے۔ وہ پدم راؤ کے پاس آتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، کدم راؤ ہوں۔ لیکن پدم راؤ کو اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا۔ تب وہ اس سے ساری راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، یعنی جو راز کی باتیں ہوتی ہے وہ اسے بتاتا ہے، جو صرف کدم راؤ اور پدم راؤ کو ہی معلوم ہوتی ہے۔ یہ سن کر پدم راؤ اپنا فن کدم راؤ کے قدموں میں ڈال لیتا ہے، اور دونوں آپس میں راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک رات جب وہ اکھر ناتھ، یہ جوگی اکھر ناتھ گہری نیند میں سوتا ہے، کیا چیز میں، گہری نیند میں سوتا ہے، تو پدم راؤ چپکے سے اس کی انگوٹھے میں ڈس لیتا ہے، جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کدم راؤ امر بید کی مدد سے، کس کی مدد سے، امر بید کی مدد سے پھر اپنے جسم میں اپنی روح منتقل کر لیتا ہے، اور اپنی اصلی روپ میں آ کر اپنی حکومت کو کیا کر لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے۔ اس خوشی میں 6 مہینے تک جشن منانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کدم راؤ جو ہے وہ ایک راجا ہے، کہاں کا، کدم راؤ۔ ابھی کرداروں کی پہچان دیکھ لیجئے، اس مثنوی میں پدم راؤ جو مثنوی ہے، جس کو آپ لوگ کو معلوم ہے کہ یہ مثنوی کب لکھا گیا ہے، تو اس مثنوی کو جو ہے یہ بہمنی دور کی مثنوی ہے، اور اس مثنوی کو کون لکھا ہے، تو اس مثنوی کو ایک منٹ، اس مثنوی کو فخر الدین نظامی 1421 سے 1435 عیسوی کے درمیان میں اس کو لکھا ہے۔ تو اس کا جو اصل کردار ہے، مرکزی کردار ہے، اس پہ ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ تو اس کا جو پہلا مرکزی کردار ہے، جو متحرک ہے، وہ ہے کدم راؤ۔ کدم راؤ ہیرا نگر کا، کہاں کا، ہیرا نگر کا، کدم راؤ ہیرا نگر کا راجا ہے، بادشاہ ہے، جو ایک اعلیٰ ذات کی ناگنی کو ایک ادنا سانپ کوریال سے جوٹ یعنی میل کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، اور تلوار سے سانپ کو مارتا ہے۔ اس کے بعد جو متحرک کردار ہے وہ ہے پدم راؤ۔ کدم راؤ کا وزیر ہے، جس کے سر پر پدم ہے۔ پدم ایک چمکیلی نشان جو سانپ کے اوپر ہوتا ہے، پدم اسی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اکھر ناتھ جو ہے ایک جوگی ہے۔ اکھر ناتھ کیا ہے، ایک جوگی ہے، جو راجا کدم راؤ کو امر بید
اور دھنوہر بید سکھاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مدھر بید۔ یہ جو ہے مدھر بید نقلی راجا یعنی اکھر ناتھ کا وزیر ہے، جسے اکھر ناتھ راجہ بننے کے بعد انعام و اکرام دیتا ہے۔ تو یہ چند باتیں پدم راؤ کے متعلق تھا۔ مجھے امید ہے کہ ان مثنوی کے خلاصہ سے آپ کو ضرور آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ تو آپ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر اس کو دیکھیں ہیں، اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔